کرے، کیوں کوئی ہمارا ڈیفنس کی ادارے پہ حملہ کرے، کوئی ہمارا جو ہوائی جہاز ہے ان کو جلا دے۔ اس قسم کے افسوسناک واقعہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے ہیں جناب اسپیکر، اور تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو اسی لاہور شہر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا احتجاجاً۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد اسی لاہور شہر میں واپس آئی تھی 1986 میں، تو قائد عوام کا قاتل زندہ تھا اس وقت، اور وہ ایوان صدر میں بیٹھا تھا۔ آج بھی ہمیں پتہ ہے جناب اسپیکر کے لاہور اور اسلام آباد کا کتنا فاصلہ ہے، اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہ اتری اور 3 ملین پیپل نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال کیا، اور وہ جو فوٹیجز ہے آج بھی اس ملک کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت اس قسم کا سیاسی اجتماع نہیں کر سکتی، آج تک نہیں کر سکے۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی اور کہتی کہ قائد عوام کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید شاہ نواز بھٹو کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ تشدد کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سکھر جیل میں بند کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، مادر جمہوریت شہید محترمہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو جنہوں نے گرفتار کیا، جنہوں نے پنجاب پولیس سے لاٹھیاں مارے، جنہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو جلا وطن کروایا، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ جو اس جماعت کے کارکنوں کو تختے دار پہ لٹکایا، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ اور اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان عوام سے مطالبہ کرتی کہ مجھے انتقام چاہیے، مجھے انتقام دو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہم نے جناب اسپیکر، میں نے خود اپنے کندھوں پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا لاش اٹھائی ہے، اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر۔ اور جو آوازیں میں نے سنے اس دن توبہ جناب اسپیکر، جو نعرے میں نے سنے، اس کا جواب میں صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ دفناتے کے بعد میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگایا۔ اگر ہم چاہتے جناب اسپیکر، میں کہتا کہ مشرف اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔
اگر صدر زرداری پاکستان کھپے نہیں کہتا، اگر ہمیں جمہوریت انتقام بہترین انتقام ہے نہیں کہتا، اور ہم مطالبہ کرتے کہ ہمیں انتقام چاہیے، ہم نے جتنے لاشیں اٹھانے تھے ہم نے اٹھائے ہیں، اب ہم اور مزید برداشت نہیں کریں گے، تو پھر کیا آج پاکستان رہتا؟ ہم آج اس ایوان میں بیٹھے ہوتے؟ جناب اسپیکر، مئی 9 پہ کیا ہوا، مئی 8 پہ کیا ہوا؟ ایک شخص جو جب خود وزیر اعظم تھا تو نیب کا تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، جب خود وزیر اعظم تھا تو وہ مزہ لیتا اس بات پہ کہ میاں محمد نواز شریف کو اس نے گرفتار کروایا، کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کروایا۔ وہ خود خوش ہوتا تھا جناب اسپیکر، خود خوش ہوتا تھا کہ آج جو ہمارا وزیر اعظم ہے وقت کا حزب اختلاف تھا، جو کینسر پیشنٹ تھا، کہ اس کو گرفتار کروایا۔ جناب اسپیکر، وہ خوش ہوتا تھا جب اس کے مخالفین پکڑے جاتے، جب اس کے مخالفین کے گھر کے عورتیں کو پکڑے جاتے، تو جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا اس وقت وہ خوش ہوتا تھا، وہ مزہ لیتے تھے ان چیزوں سے۔ جہاں تک صدر زرداری یا گرفتاری کی بات ہے، جہاں تک فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری کی بات ہے، جناب اسپیکر، اس سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اس وقت کا نیب چیئرمین کہتا تھا کہ گرفتار تو جب کنوکٹ ہو جاؤں میں کر لوں گا، ابھی تک تو ابھی بینکنگ کود سے لے کے یہ ہمارے پاس کیس آیا ہے، کیس ٹرائل کریں گے، کنوکٹ ہو جائیں گے، گرفتار خان صاحب کا ریاکشن کیا تھا کہ وہ جب ہدایت دے رہے تھے باقی ممبران اسمبلی کو بھی پکڑا جائے، تو وہ نیب چیئرمین جب نہیں مان رہا تھا تو اس کا کوئی ذاتی سکینڈل بنایا گیا، ٹی وی چینلز پہ کسی عورت کی ٹیپ چلا رہا جا رہا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کو خود وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا تھا تاکہ دھمکیاں کے تھرو، بلیک میل کے تھرو وہ اپنا نیب چیئرمین کو مجبور کر دیتا کہ صدر زرداری کو بھی پکڑے اور فریال تالپور صاحبہ کو بھی پکڑے۔ جب وہ فریال تالپور صاحبہ تو ہاسپٹل میں تھی، اور جو ہم عدالتوں کا اس نظام سے جس کو علم ہے، ایکسپیرینس ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں ہو، آپ ایڈمٹ ہو، تو جب تک ڈاکٹر نہ کہے کہ آپ فٹ ہو، آپ ہیلتھی ہو، تب تک وہ آپ کا گرفتاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو چاند رات پہ فریال تالپور صاحبہ اسی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں تھی، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کا جو بھی ایم ایس تھا، وہ نہیں مان رہے تھے، کتنے بیماریاں کے باوجود وہ لکھ کے دے کہ بیماری نہیں ہے، آپ گرفتار کریں۔ تو خان صاحب نے کیا کیا؟ یہ جو عید کا رات ہے جناب اسپیکر، یہ اگست 2019 کا جو بھارت نے حملہ کیا تھا اس کے ارد گرد تھا۔ مجھے یہ یاد ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس لیے کہ بھارت نے یہ سنگین حملہ کیا ہے کشمیر پہ، اور ہمارا وقت کا وزیر اعظم کا جو رد عمل تھا وہ اسی کرسی پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی خود مایوس ہوں گے، ان کا حوصلہ کو اٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی
دکھانے کے لیے میں اپنا عید کا نماز لڑکانوں کے بجائے مظفر آباد میں عید مناؤں. تو اس چاند رات پہ میں راستے میں تھا, میں کشمیر جا رہا تھا. پیچھے سے پتا چلا کہ خان صاحب نے اس ایم ایس کو ہاسپٹل کا چاند رات پہ تبدیل کروایا, کسی اور کو نامنیٹ کیا تاکہ وہ چٹھی دے دیتے, اور فریال تالپور صاحبہ کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا گیا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے حرکتیں تھے اس آدمی کا جب وہ یہاں بیٹھا تھا, مزہ لیتا تھا. جب اپنے مخالف گرفتار ہوتے تھے, وقت جب ہم اپوزیشن کے بینچز میں تھے, تو مجھے آج تک صدر زرداری کا تقریر یاد ہے کہ میں نے تو بہت سے نائب دیکھا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کو نائب کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا. مجھے آج تک یاد ہے نون لیگ کا مرحوم سینیٹر صاحب جو تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو ابھی سے نظر آ رہا ہے آپ کے آنسو جب آپ جیل جائیں گے. ان کو نہ صرف اپوزیشن سے وارن کیا گیا, ان کے اپنے کابینہ کے میں بیٹھے ہوئے لوگ نے خان صاحب کو وارن کیا تھا. خاص طور پہ جب خان صاحب اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے یہ جو کیسز بنا رہے تھے, گرفتاری کروا رہے تھے, تو وقت کا جو وزیر داخلہ تھا کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب ایک دن ہم اپوزیشن میں ہوں گے. خان صاحب کو اس وقت تو فکر نہیں تھا جناب اسپیکر, اور اس کے خلاف جب وہی نائب جس کا تعریفیں کرتے خان صاحب تھکتا نہیں تھا, باہر کا پیسہ بنا ہوا کیس اگر ہم ہوتے, اگر رانا ثناءاللہ صاحب ہوتا, اگر نوید کنور صاحب ہوتا, اگر آپ ہوتے راجہ صاحب, اگر ہم اجازت دے دیتے اسی ملک صاحب کو کہ یہ جو این سی اے کا جو ڈیل ہے یہ آپ کا اور این سی اے کے درمیان ہے, اس میں تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں 190 ملین پاؤنڈز جو آپ کا ہے آپ جا کے بھرو اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ میں, کوئی مسئلہ اس میں تو نہیں ہے. راجہ صاحب اگر آپ ایسے کام کرتے, اب کہاں کہاں بند, آپ تو اسپیکر ہوتے ہوئے ان کو ادھر اس کرسی سے اٹھا کے بند کر دیتے. کہتا ہے ٹرسٹی میری جو سابق خاتون اول ہے تو ٹرسٹی تھی, اس کی کیا قصور. جناب اسپیکر مریم شریف اور فریال تالپور صاحبہ ٹرسٹیز ہی تھے, تب اس کو کوئی فکر نہیں تھا. یہی نیب جس کا ہم نے ترمیمیں لے کر آئے, اب آپ نے پاس کروایا ہے, اس کا فائدہ تو عمران کا ہو رہا تھا. جب ہم نے اپوزیشن میں وہ ترمیمیں لے کر آئے, اس لیے عمران نے کہا کہ ہم این آر او مان رہے ہیں, ہم اپنا کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اس وقت کہ ہم اپنے لیے نہیں, ہم اس کے لیے یہ ریفارمز کی تجویز کر رہے ہیں. تو ہوا کیا جناب اسپیکر, اسی نیب جب یہ کیس ملا, حکومت نے نہیں, وہ بار بار یہ کہتے تھے نا رانا صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو نیب کا بنا ہوا کیس ہے. نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے, اور اگر اس کا تشفیش کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا. خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے.
شرجیل میمن صاحب کو خان صاحب کی حکومت نے کورٹ کا پریمیسز سے ہی گرفتار کیا. میرا جو اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا آغا سراج جو آج تک گرفتار ہے, خان صاحب نے اسپیکر کا ہاؤس پہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کروایا. چلے مان لیتے ہیں جگہ غلط تھا, مگر گرفتاری تو صحیح تھا, گرفتاری تو ہونا تھا نیب کے قانون کے مطابق. اور اس گرفتاری کی رد عمل میں کیا پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کا کال دیا جناب اسپیکر؟ کیا پی ٹی آئی نے جلسے کے اعلانات کیے جناب اسپیکر؟ نہیں. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا, ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے اس کا. انہوں نے اس رات سے پہلے جو سازش کی, لیکن جس سازش پہ انہوں نے عمل درآمد کیا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے, وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے. اور جو افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر, کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز انصاف کے ساتھ تھی, اینڈ جو اکیوزڈ ہے وہ تو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے, اور اصولی طور پہ جس طریقے سے خان صاحب کو اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے کورٹ کو, یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب پہ, جب خان صاحب نے پتہ نہیں کتنا کیجیز ہیروئن کا ڈال کے گرفتار کروایا اور ڈیتھ سیل میں بٹھایا, تو یہی جسٹس بندیال صاحب کو رات کے اندھیروں کو کورٹ کو طلب کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب کو آپ پیش کریں. یہ موقع رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں ملا. خان صاحب کو جس طریقے سے جوڈیشری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا تھا, کہ انہوں نے اس بات پہ کہ خان صاحب کو وہ پورا رات ہی نہیں ہوا تھا نا, ایک دن بھی ایک رات بھی اس نے گزارا نہیں تھا جیل, اس کی رد عمل جو تھا وہ وائلنس تھا. انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے, پتھر اٹھائے, لاٹھی اٹھائے, بندوق اٹھائے, اور وہ وقت ہوتا ہے کہ پورا ریاست کو ایک ہو کے جواب دینا پڑتا ہے جناب اسپیکر. جو افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو اظہار یکجہتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک تو ہوتا رہا نا, کسی نے جناح ہاؤس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا, کسی نے جی ایچ کیو کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نائس ٹو یو سی یو کے بجائے عدالت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا, دہشت گردی کا مزاحمت کرنا چاہیے تھا, اور خان صاحب کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ دہشت گرد کے تنظیم ہو یا آپ سیاسی جماعت ہو. اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے روایہ رکھیں, لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا, اس کا مزاحمت نہیں کروں گا, اس کا معافی نہیں مانوں گا, تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا, یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے. اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا, اس ادارہ کو بھی اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ عادی ہو چکے ہیں جناب اسپیکر, یہ ہر آرا پہ حملہ کر چکے ہیں. یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر ادارہ پہ حملہ کیا ہے. شروع ہوئے تو اس پارلیمان سے شروع ہوئے 2014 میں, اس حملہ کے جواب میں ہمارے ادارے میں, خاص طور پہ ہمارا جو انصاف کے ادارے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پائے. پھر وہ حکومت میں آئے, سلیکٹڈ راج قائم کیا, آن ریکارڈ پہ ہیں کہ آئی ایس آئی کو استعمال کر کے
اپنے اتحادیوں کو ادھر بلاتے تھے. اگر سو موٹو ہونا تھا جناب اسپیکر تو اس بات پہ سو موٹو ہوتا. جنرل فیض حمید کو بلایا جاتا عدالت میں, عمران خان کو بلایا جاتا ہے عدالت میں کہ یہ آپ نے کیا کیا ملک میں. ان کو جمہوریت یاد آتا ہے جب ہم جمہوریت بحال کر دیتے ہیں, تب تک ان کے آنکھیں بند, ان کے کانوں بند, عدالتوں تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. ان کو اگر نوٹس لینا تھا تو جب 4 سال جس طریقے سے اس ملک کو چلایا گیا, جس طریقے سے اس میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئیں, جس طریقے سے ہمارے صوبوں پہ حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا, اس وزیر اعظم کا سہولت کار بننے کے بجائے ان کو تب سو موٹو کرنا چاہیے تھا. جب یہاں ہم نے عدم اعتماد لے کر آئے, آرٹیکل 5 کا بہانہ استعمال کر کے انہوں نے آئین توڑوایا, تب بھی کچھ نہیں کیا گیا. نہ ہم نے کیا, نہ حکومت نے آج تک کچھ کیا ہے, نہ ہمارے عدالتوں نے کیا. پنجاب کا سوال آ جاتا ہے تو راتوں رات وہ فیصلہ کرتے کہ کرو الیکشن 90 دن. جب یہاں کا عدم اعتماد کا سوال تھا تو 1 مہینے ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں اپنا اعتماد, عدم اعتماد کا حق ان سے چھیننے کے لیے. اور تب سے ان سب کا, عمران کا, ان کو سہولت کاروں کو تب بھی یہ کوشش تھا کہ کسی طریقے سے یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور پھر فور الیکشنز کرواتے جب تک ان کے سہولت کار مختلف ادارے میں موجود ہو. جب اس رات وہ فیل ہوئے, وہ سازش چلتا رہا, سازش چلتا رہا, لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. مئی 25 کو ہم IMF کے معاہدے کروا رہے تھے, دنیا سے بات کر رہے تھے. وزیر خزانہ پختونخوا, وزیر خزانہ پنجاب, سابق وزیر خزانہ جو وفاق کا تھا, وہ فون پہ پکڑے گئے, ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے, IMF ڈیل کو سیبوٹاژ کرنے کی سازش کر رہے تھے. وہ ثبوت تھا کہ وہ پہلے سے سازش کر رہے تھے. 25 مئی پہ جب یہاں اسلام آباد آ کے پورا اسلام آباد کو جلایا, تب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, تب بھی عدالتوں نے کچھ نہیں کیا, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. سازش چلتا رہا. پھر انہوں نے چور دروازوں سے ان کو سہولت کاروں کو استعمال کر کے پہلے پنجاب حکومت کو چوری کیا, غیر آئینی 63A کا فیصلہ کروا کے, اور زبردستی یہ الیکشنز کروانا چاہا. ہم اصولی طور پہ کسی الیکشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیب کے تھرو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کا مقابلہ ہونا ہے, اس کا مقابلہ الیکشن میں ہی ہوگا. اور یہ ہار سکتا ہے جناب اسپیکر. ہمت اگر ہم پکڑتے ہیں, مل کے کام کرتے, تو یہ ایسے ہار جاتا ہے. ہم نے یہ بار بار دکھایا ہے, کتنے بائی الیکشنز میں اس کو ہروایا ہے. آج بھی آپ کا ڈاسکا کا MNA اس ہاؤس میں موجود ہے. کس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کروا کے اس کو روکنے کی کوشش کی, نہیں رکی. یہاں موجود موسیٰ گیلانی یہاں موجود ہے, حکیم بلوچ صاحب یہاں موجود ہے. یہ ہار سکتا ہے. مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں, ہم اس کو ہروا سکتے ہیں. مگر ہم کسی حصہ بننے کے لیے, کسی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور سازش کیا تھا؟ سازش یہ کہ صرف پنجاب میں پہلے آپ الیکشنز کرواؤ, پھر اس کے بعد باقی صوبے میں کرواؤ, 1 یونٹ قائم کرے, اور پھر جو ٹائیگر فورس کے لیے جو سازش چلتا رہا ہے ابھی تک, ٹائیگر فورس یہاں ہو, ٹائیگر فورس ایک دوسرا ادارے میں ہو, ٹائیگر فورس ایک تیسرا ادارے میں ہو, اور 1 مین شو چلے اس پورا ملک میں. جو 1 مین شو اپنے ادارے میں چلا رہے ہیں, وہ پورا ملک میں 1 مین شو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور جناب اسپیکر, وہ جماعت جس نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, جنرل مشرف کا مقابلہ کیا, اس کے سلیکٹڈ راج کا مقابلہ کیا,
ہم اس سازش کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اس سازش کا مقابلہ کریں گے، اپنا جمہوریت بچائیں گے، اپنا پارلیمان بچائیں گے اور اس فتنہ کا بندوبست کریں گے۔ جو مسئلے ہمارے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے باتھ روم استعمال کیا یا نہیں کیا۔ مسئلہ جو پاکستان کے ہیں کہ ہمارا معیشت میں جو مسائل ہے اس وقت، جو مشکل وقت پاکستان کے عوام، چاہے وہ پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اس ملک کے کونے کونے میں جو عوام وہ مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کا وزیر اعظم، ان کو فکر نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتے ہیں، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کا مسائل کا حل ہو۔ اور اگر پورا کا پورا حکومت کبھی اسلام آباد کا آگ بجھا رہے ہیں، کبھی جناح ہاؤس لاہور کا آگ بجھا رہے ہیں، تو موقع کب کے لیے ملے گا ہمیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں؟ ہمارا ذمہ داری یہ ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا آخری موقع ہے، آخری موقع ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ کیا وہ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو ان کا جو دہشت گردی کے واقعہ ہے، جو ارسن ہے، جو حملے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم بتائے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوئے۔ یار وہ بتائے الیکشنز کیوں نہیں ہوئے، ہمیں تو پتا ہے، ہم پہلے سے کہتے آ رہے نہیں ہو سکتے۔ ہم جو اکثریت بینچ تھا، جو 4-3 بینچ ہے، اس اکثریتی بینچ کا فیصلہ پہ عمل درآمد کروایا۔ جو پاکستان اس وقت مشکل میں پڑا ہوا ہے، جو پولرائزیشن ہے، جو ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہوا ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب کو نظر آ رہا ہے، اس پہ تبصرہ کرنا سب چاہتے ہیں، یہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذمہ دار یہ ادارہ نہیں، ہمارا ہمسایہ ادارہ ہے۔ جب وہ خود ایسے فیصلے لیں گے کہ آئین کا مطلب ہمارا آئین کا کتاب میں لکھا ہوا چیز نہیں جو جج کا مرضی ہے، جب وہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کا مطلب کہ ان کاغذ پہ لکھا نہیں، جو لکھا ہے وہ نہیں، مگر یہ جو ججز کہتے ہیں وہ قانون ہوگا، تو اگر انسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جناب اسپیکر؟ یہ کوئی رول آف لا ہے کہ جب وہ چاہے 63A کا
पे क्राइम सीन को धोया था उस रात। इसके बावजूद कि 18 अक्टूबर 2007 के दहशतगर्दी का वाकया पे जब ये हुआ था, हमने तब एतराज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद वही ऑफिसर्स जिन्होंने प्रिजाइड किया ऑफ द वॉशिंग ऑफ द क्राइम सीन, उनको भी अदालत नहीं पकड़ सका। जनाब स्पीकर, खान साहब को आज भी अगर आपको कत्ल करता है, अभी से बेल है। अगर उस रात जब जीएचक्यू पे हमला होता है और जब जिना हाउस पे हमला होता है, उस हमला के मजम्मत करने के बजाय उनके कसूरवार को के खिलाफ सुओ मोटो लेना, तारीख ये याद रखेगा कि हमारा जो चीफ जस्टिस है, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू का रिएक्शन था। जनाब स्पीकर, अल्टीमेटली हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इस रियासत को, इस जमहूरियत को, इस निज़ाम को सही सहमत पे लेकर आए। सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें ताकि हम अवाम का मसाइल हल कर सके। हम समझते हैं कि अदालत ने जो करना था अब वो कर चुके हैं। बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, चंद ही महीने रहते हैं चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट तक। मेरे ज़ाती ख्याल में जितने पेंडिंग केसेस है वही मुकम्मल करे तो कुछ उसका लेगेसी का बच जाएगा। अगर सियासत में मुदाखलत करेगा, अगर उसी खान साहब को रिलीफ देता रहेगा, इसलिए रिलीफ का कहानी आज से नहीं है जनाब स्पीकर। यही चीफ जस्टिस जब जस्टिस था तो बीआरटी का जो केस है पेशावर का, जो पूरा पख्तूनख्वा में मशहूर है कि इतना करप्शन है कि पूरा पीटीआई का फंडिंग तब भी हो रहा था और आज तक हो रहा है उससे। उस पे जब नायब ने एक्शन लेने की कोशिश किया तो यही जज साहब ने स्टे ऑर्डर दिया था। फिर जब डास्का में धांधली हुआ तो यही अदालतें ने उस धांधली के खिलाफ जो कार्रवाई होना था वो रुकवाया। जब आपके कुर्सी पे जो डेप्यूटी स्पीकर बैठा था, जब पता लगा कि ये धांधली से बना हुआ है, उनके जो पोलिंग बैग्स खुले हैं वो हाथों से और पैरों से भी वो थंब इम्प्रेशंस किए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बाय इलेक्शन होगा, तो कोई एक जस्टिस साहब था इस कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बंदियाल साहब था, जिसने उस केस में भी स्टे दिलवाया था। जब 190 मिलियन पाउंड्स का सवाल आया तो मियां बीवी को अब अदालत रिलीफ दे रहा है। तो ना इस अदालत ने दहशतगर्दों को पकड़ना है, ना चोरों को पकड़ना है, ना आईन तोड़ने वाले को पकड़ना है, ना कानून तोड़ने वाले को पकड़ना है। अगर इस तरीके से निजाम चलता रहेगा तो निजाम चल नहीं सकेगा जनाब स्पीकर। आखिर हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो मुतालबा है कि पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, और जो भी हमसे होना है इस बहरान से निकलने के लिए, इस सियासी बहरान से निकलने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपका शुक्रिया जुनाब।